السلام علیکم یا علی مدد، آئیے محبت حسین۔ ظہر کی 4 رکعت ظہر خمسن 5 رکعت پڑھا دیا، ظہر کی نماز 4 کے بجائے 5 پڑھا دیا، سلام پھیرا، صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کیا نماز بڑھا دی گئی؟ ازید فی الصلاۃ، کیا نماز بڑھا دی گئی؟ اللہ کے رسول نے کہا قال وما ذاک، نہیں کیا بات ہے؟ فرمایا آپ نے 5 پڑھا دی، آپ نے فوراً سجدہ سہو کیا، 2 سجدے کیے اور اس کے بعد سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی۔ ذرا غور کرو حدیث کے الفاظ پر، آپ نے فرمایا میں بھی ایک بشر ہوں جیسے تم ایک بشر ہو، میں بھی ایک انسان ہوں جیسے تم ایک انسان ہو، انسا کما تنسون، میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھول چک تم سے ہوتی ہے۔ پھر فرمایا جب میں بھول جایا کروں تو یاد دلا دیا کرو، اگر عالم الغیب ہوتے تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ میں نے 4 کے بجائے 5 رکعت پڑھائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتوں والی نماز پڑھائی تو 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا، صحابہ خاموش ہیں سارے، چپ، ہم نہیں بولتے۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت ذوالیدین رضی اللہ عنہ۔ نے نماز چھوٹی کر دی ہے یا اللہ نے آپ کو بلا دیا ہے؟ اللہ نے نماز چھوٹی کر دی ہے یا آپ کو بلا دیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے کیا ہو گیا ہے؟ حضور مجھے لگتا ہے آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کیوں بھی ابو بکر کتنی پڑھائی ہیں؟ عرض کی حضور مجھے کوئی نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، میں تو۔ قرآن مجید میں کافی آیات ایسی ہیں جو مخلوق سے علم غیب کی نفی کرتی ہیں، خالق کے مطلق اللہ کے ساتھ علم غیب کو ثابت کرتی ہیں۔ کیا ہی بات ہے، بالکل آپ میرے ساتھ ہم سفر ہیں، میں مطمئن ہوں آپ سے، کافی آیات ہیں، اور انہی آیات کو سامنے رکھ کے اجلت پسند علماء یہ فیصلہ جاری کر دیتے ہیں کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ مخلوق علم غیب نہیں جانتی، بس میں اللہ ہی جانتا ہوں، تو پھر یہ آل محمد بھی علم غیب نہیں جانتے، یہ بھی اللہ کی مخلوق میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آگئی بات؟ آیت کوئی بھی کمزور نہیں ہوتی قرآن کی، ہر آیت میں اتنی طاقت ہے جتنی پورے قرآن میں، لیکن جس آیت سے زیادہ فیصلہ علماء لیتے ہیں کہ آل محمد علم غیب نہیں جانتے، اسی جملے پر، اسی لفظ پر فیصلہ ہو جانا ہے کہ کتنے ہم سفر ہو جائیں گے ہمارے اور باقی کتنے ہمارا ویسے بیٹھ کر انتظار کریں گے۔ اسی آیت سے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسی آیت سے زیادہ فائدہ لیتے ہیں علماء کہ آل محمد علم غیب نہیں جانتے۔ مجھے حسین کے سجدے کی قسم ہے، ایسا خطیب کہاں سے ڈھونڈو گے؟ میں نے دشمن کے چباڑے بند کرنے کے لیے اسی آیت کی تلاوت کی ہے۔ ہائے 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 ہائے، جڑا ہاتھ بلند نہیں ہو سکیا، اللہ کرے اس ہاتھ اونچے اونچے اونچے، حلالی حیدری جی کرا۔ او بحر والے آخری ماتمی کو سلام، او آخری حسین کے جی کرا بھائی جان، اسی آیت کو بسم اللہ میں نے قبلہ عنوان قرار دیا ہے، فخر جاگنا۔ اللہ کہہ رہے حبیب قل، لطف لیتے جانا باتوں کا، میری بات ایک بھی ضائع ہو جائے گی مجھے بہت دکھ ہوگا کہ میں نے 4 سال اس بات کا انتظار کیا ہے، میرے 4 سال کے امتحان کا جو فیصلہ نہ ہو کہ ہم دونوں ہی رہ جائیں، پھر آج ہی میں استعفیٰ لکھ کے تمہیں دے جاؤں کہ جسے پسند کرتے پھر اسی کو سنو۔ اللہ کہہ رہے حبیب قل، کہہ دے نسل آدم سے، پہلے تو یہی مولوی کی زبان کتوں کے حوالے کر دینی چاہیے کہ جو کہہ رہا ہے وہ اور ہے۔ ہاں ابو ذر جیوا میرا چن، جڑا ہاتھ آج بلند پیا ہوں دے محتاج ہو ہی نہیں سکتا، جنہیں کہہ رہا ہے وہ اور ہیں۔ جی 13 ذی الحج کا اعلان ابھی تو کیا ہے باقی سر، چلو مالک صدقے میں پھر اعلان کرو گی 13 ذی الحج کو کہاں پہ پڑھنا ہے؟ بگڑی سرگانا، ٹھیک ہے۔ جو کہہ رہا ہے، عطائی پوڑا ہون نہیں کرنا، ہون میں نے پڑھن دینا، جو کہہ رہا ہے وہ اور ہے، ٹھیک ہے نا؟ حبیب کہہ دے ان سے کہ لا یعلم من فی السماوات و من فی الارض الغیب، حبیب کہہ دے ان سے کہ جو زمین پہ رہتے ہیں وہ بھی علم غیب نہیں جانتے، جو آسمانوں کے رہائشی ہیں وہ بھی علم غیب نہیں جانتے، اللہ، بس اللہ ہی علم غیب جانتا ہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ وَأَيَّانَ يُبْعَثُونَ، حبیب جو یہاں تک نہیں جانتے کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے،
انہیں کیا پتا کہ غیب کیا ہوتا ہے؟ ہاں جھنگ نہیں لکھنؤ ہے، جھنگ نہیں لکھنؤ ہے. اج میں تانوں نمبر دے کے جانا نے خدا دی قسم. میں نہ دیواں میرا نمبر نہ دیواں میرا پیو ہی نہیں جے تسی لے لوتے. جو یہاں تک نہیں جانتے کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے، انہیں کیا پتا کہ غیب کیا ہوتا ہے؟ ہائے ہائے. اسی فیصلے کو سامنے رکھ کے، اسی آیت کو، سورۃ فاطر کی آیت ہے، اسی آیت کو سامنے رکھ کے جلد باز مفسرین نے فیصلہ لکھ دیا ہے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین والے بھی غیب نہیں جانتے، آسمان والے بھی غیب نہیں جانتے، زمین و آسمان کے اللہ نے کلابے ملا دیے ہیں، تو آل محمد بھی تو اسی زمین و آسمان کی حد میں ہیں، تو پھر یہ بھی غیب نہیں جانتے. ہے میں کہن دا حقدار ہوں. اس میں حسین علیہ السلام میرے سامنے باوضو اس پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں اتنی بڑی بات ہے کہ جبرائیل بھی زمین پہ آ کے مجھے واہ واہ کرے تو داد بابا جان تھوڑی ہے. یہ پورا پنڈال اگلی 23 سے 25 سگات تک مجھے واہ واہ کرے تو داد تھوڑی ہے. میں کہتا ہوں میں مان جاتا ابو ذر علماء کی باتیں، میں مان جاتا میرے بھائی مفسرین کی باتیں. پہلے 73 فرقے کے علماء مل کر اس سر ننگی قوم کو جواب دو، بتاؤ یہ 14 رہتے کہاں ہیں؟ جڑا ہاتھ بلند پیا ہوندے ہاتھ کدی محتاج نہ ہوئے. جس ہاتھ نہیں چاہیا اچھے حیدری. جی 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 ان ہاتھاں نو سلام، ان چہریاں نو سلام. بھائی جان سلام پیا کردا جی میرا جوانیاں ہونے کیڑے سونے پہ حیدری. ہائے اے جڑے بزرگ ہاتھ چاہی کھڑے تواڈے ہاتھ میرے واسطے دعا ہیں، جڑے جوان ہاتھ چاہتے تواڈے ہاتھ میرے خطابت دی ٹیک ہیں. پہلے یہ بتاؤ کیڑی سونی گل شروع ہو گئی، پیچھے نہ ہٹیا جے ورنہ کام خراب ہو جائے گا. بسم اللہ. اگر تو یہ 14 رہتے ہیں زمین پر، پھر بھی ہم نے قرآن کی مانی کہ یہ غیب نہیں جانتے. اگر یہ 14 رہتے ہیں آسمانوں پر، پھر بھی ہم نے اللہ کی مانی کہ یہ علم غیب نہیں جانتے. اگر ان کا وطنی کوئی اور ہے، میں سلام پہ کردا، میں سلام پہ کردا کہ کیڑی سونی گل پہ سن دے ہو. تو پھر فیصلہ دینے سے پہلے سوچنا پڑے گا. آؤ پھر اگر آپ مجھے اجازت دیں، یہ سفید ریش میرے باپ جو بزرگ بیٹھے ہیں یہ مجھے گارنٹی دیں کہ یہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے، تو پھر قرآن سے پوچھتے ہیں تو بتا تیرے وارث کہاں رہتے ہیں؟ جی 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 گارنٹی ہو گئی. کوئی ہے گارنٹی دینے والا کہ میں نے تنہا نہیں چھوڑیں گے؟ جی جی سلیم جاگنا. سورت گارنٹی ہے جی تھوڑی کہ مجھے میں نے کلا نہیں چھڑنا انہوں نے. سورت یاسین، سورت یاسین. اللہ کہتے ہیں میری مخلوق کی 3 قسمیں ہیں. 3 قسم کی خدا کہتے ہیں میری مخلوق ہے. اسٹام لیا یا قرآن لیا، میں قرآن کے صفحے پر جھنگ کے نام ساری زندگی کی نوکری لگا دوں اگر اسی آیت کے ترجمے کی قیمت ویسے دے دے جیسے میرا اندر کا من چاہ رہا ہے. اللہ کہتا ہے خالق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. خدا کہتے ہیں میری 3 قسم کی مخلوق ہے. پہلی مخلوق وہ ہے جو زمین سے پھوٹتی ہے، دوسری مخلوق وہ ہے جو نفسوں سے پیدا ہوتی ہے. تیسری مخلوق اللہ کہتا ہے وہ ہے جسے آدم بھی نہیں جانتا. اللہ کہتا ہے میری تیسری مخلوق وہ ہے جسے کوئی نہیں جانتا. ایڈی وڈی داد تو بعد فوراں داد ملے. میں 19 سال ہو گئے تھوڑی نوکری کر دیا. میں کوئی بچہ نہیں، پہلی مجلس نہیں پہ پڑھتا، اور میں خواب عالم نہیں بنیا کہ صبح اٹھ کے میں قوم نے تو زبردستی آکھیا کہ میں نے علامہ لکھو. بڑی خدمت کی، بڑی کوشش کی، بزرگوں کی سادات کی دعائیں لیں، پھر اس محنت تک علماء کے پاس سے ممبر پہ آنے کے کچھ قابل ہو گیا. حسین کی عزت کی قسم ہے. اللہ کے پروردگار تیری تیسری مخلوق کو ہن ایک لفظ میں کنی باری میز تے ہاتھ مارا، لفظ میں بڑا قیمتی لگتا ہے. پروردگار تیری تیسری مخلوق کو کون کون نہیں جانتا؟
اللہ کہتے ہیں آدم نہیں جانتا، نوح نہیں جانتا، ابراہیم نہیں جانتا، موسیٰ نہیں جانتا، عیسیٰ نہیں جانتا، یعقوب نہیں جانتا، ایوب نہیں جانتا، حجت نہیں جانتے، معصوم نہیں جانتے، نبی نہیں جانتے، شہید نہیں جانتے، ملک نہیں جانتے. ہاتھ تھلے رہ جاوی تے حد ظلم دی معافی مانگی. پروردگار کیوں نہیں جانتے؟ اللہ کہتے ہیں اس لیے نہیں جانتے کہ میری تیسری مخلوق شے کی پیداوار نہیں ہے.